أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم جنہوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ ضبط اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے خود بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی راہ اللہ سے روکا، اللہ تعالی نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کی نیکیاں بیکار ہو گئیں۔ جیسے فرمان ہے، ہم نے ان کے اعمال پہلے ہی غارت و برباد کر دیے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے دل سے اور شرع کے مطابق اعمال کیے بدن سے، یعنی ظاہر و باطن دونوں اللہ کی طرف جھکا دیے، اور اس وحی اللہ کو بھی مان لیا جو موجودہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور جو فی الواقع رب کی طرف سے ہی ہے، اور جو سراسر حق و صداقت ہی ہے، ان کی برائیاں برباد ہیں، اور ان کے حال کی اصلاح کا ذمہ دار خود اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہو چکنے کے بعد ایمان کی شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا بھی ہے۔ حدیث کا حکم ہے کہ جس کی چھینک پر حمد کرنے کا جواب دیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دعا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت سنوار دے۔ پھر فرماتا ہے کفار کے اعمال غارت کر دینے کی، مومنوں کی برائیاں معاف فرما دینے اور ان کی شان سنوار دینے کی وجہ یہ ہے کہ کفار تو ناحق کو اختیار کرتے ہیں حق کو چھوڑ کر، اور مومن ناحق کو پرے پھینک کر حق کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے انجام کو بیان فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا ہے۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اور کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مِنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ جب کفار سے میدان جہاد میں آمنا سامنا ہو جائے، یہاں ایمانداروں کو جنگی احکام دیے جاتے ہیں، اور جب کافروں سے مڈ بھیڑ ہو جائے، دستی لڑائی شروع ہو جائے، تو ان کی گردنیں اڑاؤ، تلواریں چلا کر گردن دھڑ سے اڑا دو۔ پھر جب دیکھو کہ دشمن ہارا، اس کے آدمی کافی کٹ چکے، تو باقی مانداہ کو مضبوط قید و بند کے ساتھ مقید کر لو۔ جب لڑائی ختم ہو چکے، معرکہ پورا ہو جائے، تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ قیدیوں کو بطور احسان بغیر کچھ لیے ہی چھوڑ دو، اور یہ بھی اختیار ہے کہ ان سے تاوان جنگ وصول کرو، پھر چھوڑو۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے غزوے کے بعد یہ آیت اتری ہے، کیونکہ بدر کے معرکہ میں زیادہ تر مخالفین کو قید کرنے
اور قید کرنے کی کمی کرنے میں مسلمانوں پر عتاب کیا گیا تھا اور فرمایا تھا آیت ما کانا لنبیا ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی کو یہ لائق نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ ایک مرتبہ جی کھول کر مخالفین میں موت کی گرم بازاری نہ ہو لے۔ کیا تم دنیوی اسباب کی چاہت میں ہو؟ اللہ کا ارادہ تو آخرت کا ہے اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کا لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو تم نے لیا اس کی بابت تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ اختیار منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے۔ آیت فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی حرمت والے مہینے جب گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو، لیکن اکثر علماء کا فرمان ہے کہ منسوخ نہیں۔ اب بعض تو کہتے ہیں قتل کر ڈالنے کا بھی اختیار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرا دیا تھا، اور یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ثمامہ بن اسال نے جب کہ وہ اسیری حالت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کہو ثمامہ کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان رکھیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان رکھیں گے، اور اگر مال طلب کرتے ہیں تو جو آپ مانگیں گے مل جائے گا۔ حضرت امام شافعی ایک چوتھی بات کا بھی اختیار بتاتے ہیں، یعنی قتل، احسان بدلے کا اور غلام بنا کر رکھ لینے کا۔ اس مسئلے کی تفصیل کی جگہ فروعی مسائل کی کتابیں ہیں، اور ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الاحکام میں اس کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ پھر فرماتا ہے یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی بقول مجاہد حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں۔ ممکن ہے حضرت مجاہد کی نظریں اس حدیث پر ہوں جس میں ہے میری امت ہمیشہ حق کے ساتھ ظاہر رہے گی یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ مسند احمد اور نسائی میں ہے
کہ حضرت سلمہ بن نفیل خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، میں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور ہتھیار الگ کر دیے، اور لڑائی نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اور میں نے کہہ دیا کہ اب لڑائی ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب لڑائی آ گئی، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر ظاہر رہے گی، جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے یہ ان سے لڑیں گے، اور اللہ تعالی انہیں ان سے روزیاں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ مومنوں کی زمین شام میں ہے، گھوڑوں کی ایال میں قیامت تک کے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے۔ یہ حدیث امام بغوی نے بھی وارد کی ہے، اور حافظ ابو یعلا موصلی نے بھی۔ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو لوگ اس آیت کو منسوخ نہیں بتاتے، گویا کہ یہ حکم مشروع ہے جب تک لڑائی باقی رہے، اور اس حدیث نے بتایا کہ لڑائی قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ آیت مثل اس آیت کے ہے، آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، اور جب تک کہ دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، لڑائی کے ہتھیار رکھ دینے سے مراد شرک کا باقی نہ رہنا ہے، اور بعض سے مروی ہے کہ مراد یہ ہے کہ مشرکین اپنے شرک سے توبہ کر لیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کوششیں اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے لگ جائیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ ہی کفار کو برباد کر دیتے، اپنے پاس سے ان پر عذاب بھیج دیتا، لیکن وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزما لے، اسی لیے جہاد کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ سورت آل عمران اور براءت میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ آل عمران میں ہے آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ بغیر اس بات کے کہ اللہ جان لے کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ سورت براءت میں ہے آیت قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان سے جہاد کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب کرے گا اور تمہیں ان پر نصرت عطا فرمائے گا،
اور ایمان والوں کے سینے شفا والے کر دے گا، اور اپنے دلوں کے ولولے نکالنے کا انہیں موقع دے گا، اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ اب چونکہ یہ بھی تھا کہ جہاد میں مومن بھی شہید ہوں، اس لیے فرماتا ہے کہ شہیدوں کے اعمال اکارت نہیں جائیں گے، بلکہ بہت بڑھا چڑھا کر ثواب انہیں دیے جائیں گے۔ بعض کو تو قیامت تک کے ثواب ملیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ شہید کو 6 انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے اس کا جنت کا مکان دکھا دیا جاتا ہے، اور نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے۔ وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے۔ وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، جو در و یاقوت کا جڑاؤ ہوتا ہے، جس میں کا ایک یاقوت تمام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے گراں بہا ہے۔ اسے بہترین حور عین ملتی ہیں، اور اپنے خاندان کے 70 شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، سوائے قرض کے شہیدوں کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شہیدوں کے فضائل کی اور بھی بہت حدیثیں ہیں۔ پھر فرماتا ہے انہیں اللہ جنت کی راہ سمجھا دے گا، جیسے یہ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہ الانہار فی جنات النعیم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے ایمان کے باعث ان کا رب انہیں ان جنتوں کی طرف راہبری کرے گا جو نعمتوں سے پر ہیں، اور جن کے چپے چپے میں چشمے بہہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے حال اور ان کے کام سنوار دے گا، اور جن جنتوں سے انہیں پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے اور جن کی طرف ان کی راہبری کر چکا ہے، آخر انہی میں انہیں پہنچائے گا، یعنی ہر شخص اپنے مکان اور پانی جگہ کو جنت میں اس طرح پہچان لے گا جیسے دنیا میں پہچان لیا کرتا تھا۔ انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ معلوم ہوگا گویا شروع پیدائش سے یہیں مقیم ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جس انسان کے ساتھ اس کے اعمال کا محافظ جو فرشتہ تھا، وہی اس کے آگے آگے چلے گا۔ جب یہ اپنی جگہ پہنچے گا تو از خود پہچان لے گا کہ میری جگہ یہی ہے۔ یوں ہی پھر اپنی زمین میں سیر کرتا ہوا جب سب دیکھ چکے گا، تب فرشتہ ہٹ جائے گا
اور یہ اپنی لذتوں میں مشغول ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی مرفوع حدیث میں ہے، جب مومن آگ سے چھوٹ جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر جو مظالم تھے ان کے بدلے اتار لیے جائیں گے۔ جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ قسم اللہ کی، جس طرح تم میں سے ہر ایک شخص اپنے دنیوی گھر کی راہ جانتا ہے اور گھر کو پہچانتا ہے، اس سے بہت زیادہ وہ لوگ اپنی منزل اور اپنی جگہ سے واقف ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے، ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، اس لیے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اسی جنس کی جزا ہوتی ہے، اور وہ تمہارے قدم بھی مضبوط کر دے گا۔ حدیث میں ہے، جو شخص کسی اختیار والے کے سامنے ایک ایسے حاجت مند کی حاجت پہنچائے جو خود وہاں نہ پہنچ سکتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالی پلِ صراط پر اس کے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ پھر فرماتا ہے، کافروں کا حال بالکل برعکس ہے، یہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں گے۔ حدیث میں ہے، دینار، درہم اور کپڑے لتے کا بندہ ٹھوکر کھا گیا، وہ برباد ہوا اور ہلاک ہوا۔ وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اللہ کرے اسے شفا بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کے نیک اعمال بھی اکارت ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث سے ناخوش ہیں، نہ اس کی عزت و عظمت ان کے دل میں، نہ ان کا قصد و تسلیم کا ارادہ۔ پس ان کے جو کچھ اچھے کام تھے اللہ نے انہیں بھی غارت کر دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا۔ انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن
قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افالم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا۔ تمام شہروں سے پیارا شہر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، زمین کی سیر نہیں کی، جو یہ معلوم کر لیتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے اگلے جو ان جیسے تھے ان کا انجام کیا ہوئے، کس طرح وہ تخت و تاراج کر دیے گئے اور ان میں سے صرف اسلام و ایمان والے ہی نجات پا سکے۔ کافروں کے لیے اسی طرح کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ پھر بیان فرماتا ہے مسلمانوں کا خود اللہ ولی ہے اور کفار بے ولی ہیں، اسی لیے احد والے دن مشرکین کے سردار ابو سفیان صخر بن حرب نے فخر کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء کی نسبت سوال کیا اور کوئی جواب نہ پایا تو کہنے لگا کہ یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اسے فاروق اعظم نے جواب دیا اور فرمایا جن کی زندگی تجھے خار کی طرح کھٹکتی ہے، اللہ نے ان سب کو اپنے فضل سے زندہ ہی رکھا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا سنو، یہ دن بدر کے بدلے کا دن ہے اور لڑائی تو مثل ڈولوں کے ہے، کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی اوپر۔ تم اپنے مقتولین میں بعض ایسے بھی پاؤ گے جن کے ناک کان وغیرہ ان کے مرنے کے بعد کاٹ دیے گئے ہیں۔ میں نے ایسا حکم نہیں دیا لیکن مجھے کچھ برا بھی نہیں لگا۔ پھر اس نے رجز کے اشعار فقریہ پڑھنے شروع کیے، کہنے لگا اعلو حبلو اعلو حبلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجلا، یعنی وہ کہتا ہے حبل بت کا بول بالا ہو جس کے جواب میں کہا گیا سب سے زیادہ بلندی والا اور سب سے زیادہ عزت و کرم والا اللہ ہی ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارا عزا بت ہے اور تمہارا نہیں۔ اس کے جواب میں بفرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں۔ پھر جناب باری خبر دیتے ہیں
کہ ایماندار قیامت کے دن جنت نشین ہوں گے، اور کفر کرنے والے دنیا میں تو خواہ کچھ یوں ہی سا نفع اٹھا لیں، لیکن ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور پیٹ بھرنا ہے، اسے یہ لوگ مثل جانوروں کے پورا کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ ادھر ادھر منہ مار کر گیلا سوکھا پیٹ میں بھرنے کا ہی ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح یہ ہے کہ حلال حرام کی اسے کچھ تمیز نہیں، پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں۔ جزا والے دن اپنے اس کفر کی پاداش میں ان کے لیے جہنم کی گوناگوں سزائیں ہیں۔ پھر کفار مکہ کو دھمکاتا ہے اور اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے کہ دیکھو، جن بستیوں والے تم سے بہت زیادہ طاقت قوت والے تھے، ان کو ہم نے نبیوں کو جھٹلانے اور ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تہس نہس کر دیا۔ تم جو ان سے کمزور اور کم طاقت ہو، اس رسول کو جھٹلاتے اور ایذائیں پہنچاتے ہو جو خاتم الانبیاء اور سید الرسل ہیں، سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ مانا کہ اس نبی رحمت کے مبارک وجود کی وجہ سے اگر دنیوی عذاب تم پر بھی نہ آئے تو اخروی زبردست عذاب تو تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ جب اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں آ کر اپنے آپ کو چھپایا، اس وقت مکہ کی طرف توجہ کی اور فرمانے لگے، اے مکہ، تو تمام شہروں سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے، اور اسی طرح مجھے بھی تمام شہروں سے زیادہ پیارا تو ہے۔ اگر مشرکین مجھے تجھ میں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز نہ نکلتا، پس تمام حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا حد سے گزر جانے والا وہ ہے جو اللہ تعالی کی حدوں سے آگے نکل جائے، یا حرم الہی میں کسی قاتل کے سوا کسی اور کو قتل کرے، یا جاہلیت کے تعصب کی بنا پر قتل کرے، پس اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتاری، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو، وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. دودھ، پانی اور شہد کے سمندر. اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص دین اللہ میں یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہو، جسے بصیرت حاصل ہو چکی ہو، فطرت صحیحہ کے ساتھ ساتھ ہدایت و علم بھی ہو، وہ شخص جو بد اعمالیوں کو نیک کاریاں سمجھ رہا ہو، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے فرمان ہے آیت افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی وحی کو حق ماننے والا اور ایک اندھا برابر ہو جائے. اور ارشاد ہے آیت لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنۃ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. یعنی جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے. جنتی کامیاب اور مراد کو پہنچے ہوئے ہیں. پھر جنت کے اور اوصاف بیان فرماتا ہے کہ اس میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں، متغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے، کوئی گدلا پن نہیں، کوڑا کڑکٹ نہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جن کا مزاج کبھی نہیں بدلتا، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف شفاف اور بامزاج اور ذائقہ. ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نہیں نکلا ہوا بلکہ قدرتی ہے. اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کر دیں، جو شراب نہ تو بدبودار ہے، نہ تلخی والی ہے، نہ بد منظر ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں بہت لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ چکرائیں، نہ منہ سے بدبو آئے، نہ بک جھک لگے، نہ سر میں درد ہو، نہ چکر آئیں،
نہ بہکیں نہ بھٹکیں، نہ نشاہ چڑھے نہ عقل جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں کی کشیدگی ہوئی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہے اور خوشبودار، اور ذائقہ کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں، جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، اور امام ترمذی اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے، یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بذریعہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ طبرانی میں ہے، حضرت لقیط بن عامر جب وفد میں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سر درد نہ کرنے والی شراب کی نہریں، اور نہ بگڑنے والے دودھ کی نہریں، اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں، اور طرح طرح کے میوہ جات عجیب و غریب، بے مثل و بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں، نہیں نہیں، قسم اللہ کی، وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں، ان کے کنارے کنارے لؤ لؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ پھر فرماتا ہے، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھل پھول ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا ہے، آیت یدعون فیہا بکلی فاکہۃ آمنین، یعنی وہاں نہایت امن و امان کے ساتھ وہ ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے۔ ایک اور آیت میں ہے، فیہما من کلی فاکہۃ زوجان، دونوں جنتوں میں ہر ایک قسم کے میووں کے جوڑے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے، انہیں نواز چکا ہے اور ان سے راضی ہو چکا ہے، اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ جنتوں کی یہ دھوم دھام
اور نعمتوں کے بیان کے بعد فرماتا ہے کہ دوسری جانب جہنمیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ جہنم کے درکات میں جل بھلس رہے ہیں اور وہاں سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں، اور سخت پیاس کے موقع پر وہ کھولتا ہوا گرم پانی جو دراصل آگ ہی ہے، لیکن باہ شکل پانی انہیں پینے کے لیے ملتا ہے کہ ایک گھونٹ اندر جاتے ہی آنتیں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، پھر بھلا اس کا کیا میل، کہاں جنتی، کہاں جہنمی، کہاں نعمت، کہاں زحمت، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ بے وقوف، کند ذہن اور جاہل منافقوں کی کند ذہنی اور بے علمی، ناسمجھی اور بے وقوفی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود مجلس میں شریک ہونے کے، کلام رسول سن لینے کے، پاس بیٹھے ہونے کے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ مجلس کے خاتمے کے بعد اہل علم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا کہا۔ یہ ہیں جن کے دلوں پر مہر اللہ لگ چکی ہے اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ فہم صریح
اور قصد صحیح ہے ہی نہیں، پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں انہیں خود اللہ بھی توفیق دیتا ہے اور ہدایت نصیب فرماتا ہے، پھر اس پر جم جانے کی ہمت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی ہدایت بڑھاتا رہتا ہے اور انہیں رشد و ہدایت الہام فرماتا رہتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ تو اسی انتظار میں ہیں کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے تو یہ معلوم کر لیں کہ اس کے قریب کے نشانات تو ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے اور موقعہ پر ارشاد ہوا ہے۔ آیت ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں سے قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔ اور بھی ارشاد ہوتا ہے، آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا، اور فرمایا آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا پھر بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہو کر دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ رسولوں کے ختم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے دین کو کامل کیا اور اپنی حجت اپنی مخلوق پر پوری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی شرطیں اور اس کی علامتیں اس طرح بیان فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اس قدر وضاحت نہیں کی تھی، جیسے کہ اپنی جگہ وہ سب بیان ہوئی ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا قیامت کی شرطوں میں سے ہے، چنانچہ خود آپ کے نام حدیث میں یہ آئے ہیں، نبی التوبہ، نبی الملحمہ، حاشر جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں، عاقب جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیچ کی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو اٹھا کر فرمایا، میں اور قیامت مثل ان دونوں کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کافروں کو قیامت قائم ہو جانے کے بعد نصیحت و عبرت کیا سود مند ہوگی، جیسے ارشاد ہے، آیت یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا لیکن اس کے لیے نصیحت کہاں، یعنی قیامت کے دن کی عبرت بے سود ہے۔ اور آیت میں ہے، آیت وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی اس وقت کہیں گے
کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، حالانکہ اب انہیں ایسے دور از امکان پر دسترس کہاں ہو سکتی ہے، یعنی ان کا ایمان اس وقت بے سود ہے۔ پھر فرماتا ہے، اے نبی جان لو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ دراصل خبر دینا ہے اپنی وحدانیت کا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے علم کا حکم دیتا ہو، اسی لیے اس پر عطف ڈال کر فرمایا، اپنے گناہوں کا اور مومن مرد و عورت کے گناہوں کا استغفار کرو۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اے اللہ میری خطاؤں کو اور میری جہالت کو اور میرے کاموں میں مجھ سے جو زیادتی ہو گئی ہو اس کو، اور ہر چیز کو جسے تو مجھ سے بہت زیادہ جاننے والا ہے، بخش۔ اے اللہ میرے بے قصد گناہوں کو اور میرے عزم سے کیے ہوئے گناہوں کو اور میری خطاؤں اور میرے قصد کو بخش، اور یہ تمام میرے پاس ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ اپنی نماز کے آخر میں کہتے، یعنی اے اللہ میں نے جو کچھ گناہ پہلے کیے ہیں اور جو کچھ پیچھے کیے ہیں اور جو چھپا کر کیے ہیں اور جو ظاہر کیے ہیں اور جو زیادتی کی ہے اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بخش دے۔ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی طرف توبہ کرو۔ پس تحقیق میں اپنے رب کی طرف استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، ہر ایک دن 70 بار سے بھی زیادہ۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن سرخس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں سے کھانا کھایا۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تجھے بھی۔ تو میں نے کہا، کیا میں آپ کے لیے استغفار کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اپنے لیے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اپنے گناہوں اور مومن مردوں اور با ایمان عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کر۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے کھوئے یا بائیں ہتھیلی کو دیکھا، وہاں کچھ جگہ ابھری ہوئی تھی جس پر گویا تل تھے۔ اسے مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو یعلا میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لا الہ الا اللہ کا اور
استغفر اللہ کا کہنا لازم پکڑو اور انہیں بکثرت کہا کرو، اس لیے کہ ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے ان دونوں کلموں سے ہلاک کیا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو انہیں خواہشوں کے پیچھے لگا دیا، پس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ ایک اور اثر میں ہے کہ ابلیس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک کسی شخص کی روح اس کے جسم میں ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا۔ پس اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے بھی قسم ہے اپنی بزرگی اور بڑائی کی کہ میں بھی انہیں بخشتا ہی رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کی فضیلت میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تمہارا دن میں ہیر پھیر اور تصرف کرنا اور تمہارا رات کو جگہ پکڑنا اللہ تعالی جانتا ہے، جیسے فرمان ہے آیت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لَيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ان کے رہنے کی جگہ اور دفن ہونے کا مقام جانتا ہے۔ یہ سب باتیں واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن جریر کا یہی قول ہے اور امام جریر بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ مراد آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ سدی فرماتے ہیں تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں اور تمہاری قبروں کی جگہ اسے معلوم ہے، لیکن اول قول ہی اولا اور زیادہ ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔
مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نظر المغشی علیہ من الموت فأولیٰ لہم۔ ایمان کی دلیل حکم جہاد کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالی خبر دیتا ہے کہ مومن تو جہاد کے حکم کی تمنا کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالی جہاد کو فرض کر دیتا ہے اور اس کا حکم نازل فرما دیتا ہے تو اس سے اکثر لوگ ہٹ جاتے ہیں، جیسے اور آیت میں ہے، آیت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جن لوگوں سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم پر تو نے جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہم کو قریب کی مدت تک ڈھیل کیوں نہ دی؟ تو کہہ کہ دنیا کی متاع بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہت ہی بہتر ہے، اور تم پر بالکل ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پس یہاں بھی فرماتا ہے کہ ایمان والے تو جہاد کے حکموں کی آیتوں کے نازل ہونے کی تمنا کرتے تھے، لیکن منافق لوگ جب ان آیتوں کو سنتے ہیں تو بوجہ اپنی گھبراہٹ، بوکھلاہٹ اور نامردی کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس طرح تجھے دیکھنے لگتے ہیں جیسے موت کی غشی والا، پھر انہیں مرد میدان بننے کی رغبت دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کے حق میں بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ سنتے مانتے، اور جب موقع آ جاتا، معرکہ کارزار گرم ہوتا
تو نیک نیتی کے ساتھ جہاد کر کے اپنے خلوص کا ثبوت دیتے۔ پھر فرمایا قریب ہے کہ تم جہاد سے رک جاؤ اور اس سے بچنے لگو تو زمین میں فساد کرنے لگو اور صلہ رحمی توڑنے لگو، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو حالت تمہاری تھی وہی تم میں لوٹ آئے۔ پس فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے اور یہ رب کی طرف سے بہرے اندھے ہیں، اس میں زمین میں فساد کرنے کی عموماً اور قطاع رحمی کی خصوصاً ممانعت ہے، بلکہ اللہ تعالی نے زمین میں اصلاح اور صلہ رحمی کرنے کی ہدایت کی ہے اور ان کا حکم فرمایا ہے۔ صلہ رحمی کے معنی ہیں قرابت داروں سے بات چیت میں، کام کاج میں سلوک و احسان کرنا اور ان کی مالی مشکلات میں ان کے کام آنا۔ اس بارے میں بہت سی صحیح اور حسن حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم کھڑا ہوا اور رحمان سے چمٹ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیری پناہ میں آنے کا۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والوں کو میں ملاؤں اور تیرے کاٹنے والوں کو میں کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں، اس پر میں بہت خوش ہوں۔ اس حدیث کو بیان فرما کر پھر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اور سند سے ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، کوئی گناہ اتنا بڑا اور اتنا برا نہیں جس کی بہت جلدی سزا دنیا میں اور پھر اس کی برائی آخرت میں بہت بری پہنچتی ہو، بنسبت سرکشی، بغاوت اور قطاع رحمی کے۔ مسند احمد میں ہے جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑی ہو اور روزی کشادہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میرے نزدیکی قرابت دار مجھ سے تعلق توڑتے رہتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے، تو صلہ رحمی پر ہی رہ اور یاد رکھ کہ جب تک تو اس پر باقی رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ہر وقت معاونت کرنے والا رہے گا۔ بخاری وغیرہ میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صحیح معنی میں رشتے ناتے ملانے والا وہ ہے کہ گو تو اسے کاٹتا جائے وہ تجھ سے جوڑتا جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی، اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کی رانوں کے، وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی، پس وہ کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹتا تھا، اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملاتا تھا۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمان کی طرف سے ہے، اس کے ملانے والے کو اللہ ملاتا ہے اور اس کے توڑنے والے کو اللہ تعالی خود توڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیمار پرسی کے لیے لوگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تم نے صلہ رحمی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے میں رحمان ہوں اور رحم کا نام میں نے اپنے نام پر رکھا ہے، اسے جوڑنے والے کو میں جوڑوں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں توڑ دوں گا۔ اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روحیں ملی جلی ہیں، جو روزے ازل میں میل کر چکی ہیں وہ یہاں یگانگت برتتی ہیں، اور جن میں وہاں نفرت رہی ہے یہاں بھی دوری رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زبانی دعوے بڑھ جائیں عملی کام گھٹ جائیں، زبانی میل جول ہو دلی بغض و عداوت ہو، رشتے دار سے بدسلوکی کرے، اس وقت ایسے لوگوں پر لعنت اللہ نازل ہوتی ہے اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، واللہ اعلم۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ فكيف إذا توفيتنا
حفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں غور و فکر کرنے، سوچنے، سمجھنے کی ہدایت فرماتا ہے اور اس سے بے پرواہی کرنے اور منہ پھیر لینے سے روکتا ہے۔ پس فرماتا ہے کہ غور و تامل تو کجا، ان کے تو دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، کوئی کلام اس میں اثر ہی نہیں کرتا، جائے تو اثر کرے اور جائے کہاں سے جبکہ جانے کی راہ نہ پائے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان یمنی نے کہا بلکہ ان پر ان کے قفل ہیں، جب تک اللہ نہ کھولے اور الگ نہ کرے۔ پس حضرت عمر کے دل میں یہ بات رہی یہاں تک کہ اپنی خلافت کے زمانے میں اس سے مدد لیتے رہے۔ پھر فرماتا ہے جو لوگ ہدایت ظاہر ہو چکنے کے بعد ایمان سے الگ ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے، دراصل شیطان نے ان کا ربد کو ان کی نگاہوں میں اچھا دکھا دیا ہے اور انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دراصل ان کا یہ کفر سزا ہے ان کے اس نفاق کی جو ان کے دل میں تھا، جس کی وجہ سے وہ ظاہر کے خلاف اپنا باطن رکھتے تھے، کافروں سے مل جل کر انہیں اپنا کرنے کے لیے ان سے باطن میں باطل پر موافقت کر کے کہتے تھے گھبراؤ نہیں، ابھی ہم بھی بعض امور پر تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ بات اس اللہ سے تو چھپ نہیں سکتی جو اندرونی اور بیرونی حالات سے یکسر اور یکساں واقف ہو، جو راتوں کے وقت کی پوشیدہ اور راز کی باتیں بھی سنتا ہو، جس کے علم کی انتہا نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کو آئیں گے اور ان کی روحیں جسموں میں چھپتی پھریں گی اور ملائکہ جبرن قہرن ڈانٹ جھڑک اور مار پیٹ سے انہیں باہر نکالیں گی، جیسے ارشاد باری ہے آیت وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یعنی کاش کہ تو دیکھتا جب کہ ان کافروں کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہوئے ان کے منہ پر تمانچے اور ان کی پیٹھ پر مکاہ مارتے ہیں، اور آیت میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ
یعنی کاش کہ تو دیکھتا جب کہ یہ ظالم سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف مارنے کے لیے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب کیے جائیں گے، اس لیے کہ تم اللہ کے ذمے ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیتوں میں تکبر کرتے تھے۔ یہاں ان کا گناہ بیان کیا گیا کہ ان کاموں اور باتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے جن سے اللہ ناخوش ہو اور اللہ کی رضا سے کراہت کرتے تھے، پس ان کے اعمال اکارت ہو گئے۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ منافق کو اس کے چہرے کی زبان سے پہچانو، یعنی کیا منافقوں کا خیال ہے کہ ان کی مکاری اور عیاری کا اظہار اللہ مسلمانوں پر کرے گا ہی نہیں؟ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ تعالی ان کا مکر اس طرح واضح کر دے گا کہ ہر عقل مند انہیں پہچان لے اور ان کی بد باطنی سے بچ سکے۔ ان کے بہت سے احوال سورت براءت میں بیان کیے گئے اور ان کے نفاق کی بہت سی خصلتوں کا ذکر وہاں کیا گیا، یہاں تک کہ اس سورت کا دوسرا نام ہی فاضحہ رکھ دیا گیا، یعنی منافقوں کو فضیحت کرنے والی۔ اضغان جمع ہے زغن کی زغن کہتے ہیں دلی حسد و بغض کو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے نبی اگر ہم چاہیں تو ان کے وجود تمہیں دکھا دیں، پس تم انہیں کھلم کھلا جان جاؤ، لیکن اللہ تعالی نے ایسا نہیں کیا۔ ان تمام منافقوں کو بتا نہیں دیا تاکہ اس کی مخلوق پر پردہ پڑا رہے، ان کے عیوب پوشیدہ رہیں اور باطنی حساب اسی ظاہر و باطن جاننے والے کے ہاتھ رہے۔ لیکن ہاں تم ان کی بات چیت کے طرز اور کلام کے ڈھنگ سے ہی انہیں پہچان لوگے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں جو شخص کسی پوشیدگی کو چھپاتا ہے
اللہ تعالی اسے اس کے چہرے پر اور اس کی زبان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص کسی راز کو پردہ میں رکھتا ہے، اللہ تعالی اسے اس پر عیاں کر دیتا ہے۔ وہ بہتر ہے تو اور بدتر ہے تو۔ ہم نے شرح صحیح بخاری کے شروع میں عملی اور اعتقادی نفاق کا بیان پوری طرح کر دیا ہے، جس کے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ حدیث میں منافقوں کی ایک جماعت کی تعیین آ چکی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں بعض لوگ منافق ہیں، پس جس کا میں نام لوں وہ کھڑا ہو جائے، اے فلاں کھڑا ہو جا، یہاں تک کہ 36 اشخاص کے نام لیے۔ پھر فرمایا، تم میں یا تم میں سے منافق ہیں، پس اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک کے سامنے حضرت عمر گزرے، وہ اس وقت کپڑے میں اپنا منہ لپیٹے ہوئے تھا، آپ اسے خوب جانتے تھے۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر والی حدیث بیان کی، تو آپ نے فرمایا، اللہ تجھے غارت کرے۔ پھر فرمایا ہے، ہم حکم احکام دے کر روک ٹوک کر کے تمہیں خود آزما کر معلوم کر لیں گے کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور ہم تمہارے احوال آزمائیں گے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس علام الغیوب کو ہر چیز، ہر شخص اور اس کے اعمال معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے کھول دے اور اس حال کو دیکھ لے اور دکھا دے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس اس جیسے مواقع پر لا نعلم کے معنی کرتے ہیں لا نرا، یعنی تاکہ ہم دیکھ لیں۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ جو کافر ہوئے اور خدا کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون
اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم تو غالب ہو، اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالہم۔ نیکیوں کو غارت کرنے والی برائیوں کی نشاندہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی خبر دیتا ہے کہ کفر کرنے والے، راہ اللہ کی بندش کرنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، ہدایت کے ہوتے ہوئے گمراہ ہونے والے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ خالی ہاتھ ہوں گے، ایک نیکی بھی ان کے پاس نہ ہوگی۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح اس کے بدترین جرم و گناہ ان کی نیکیاں برباد کر دیں گے۔ امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صلاۃ میں حدیث لائے ہیں کہ صحابہ کا خیال تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، جیسے کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی۔ اس پر اصحاب رسول اس سے ڈرنے لگے کہ گناہ نیکیوں کو باطل نہ کر دیں۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ہر نیکی بالیقین مقبول ہے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو کہنے لگے کہ ہمارے اعمال برباد کرنے والی چیز کبیرہ گناہ اور بدکاریاں کرنے والے پر انہیں خوف رہتا تھا اور ان سے بچنے والے کے لیے امید رہتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی اپنے با ایمان بندوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کی چیز ہے، اور مرتد ہونے سے روک رہا ہے، جو اعمال کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ سے کفر کرنے والے، راہ اللہ سے روکنے والے اور کفر ہی میں مرنے والے اللہ کی بخشش سے محروم ہیں، جیسے فرمان ہے کہ اللہ شرک کو نہیں بخشتا۔ اس کے بعد جناب باری عظاسیمہ فرماتا ہے کہ اے میرے مومن بندو، تم دشمنوں کے مقابلے میں عاجزی کا اظہار نہ کرو اور ان سے دب کر صلاح کی دعوت نہ دو، حالانکہ قوت و طاقت میں، زور و غلبہ میں، تعداد و اسباب میں تم قوی ہو، ہاں جبکہ کافر قوت میں، تعداد میں، اسباب میں تم سے زیادہ ہوں، اور مسلمانوں کا امام مصلحت صلاح میں ہی دیکھے، تو ایسے وقت بے شک صلاح کی طرف جھکنا جائز ہے، جیسے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حدیبیہ کے موقع پر کیا، جبکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک لڑائی بند رکھنے اور صلح قائم رکھنے پر معاہدہ کر لیا۔ پھر ایمان والوں کو بہت بڑی بشارت و خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس وجہ سے نصرت و فتح تمہاری ہی ہے۔ تم یقین مانو کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ ضائع نہ کرے گا، بلکہ اس کا پورا پورا اجر و ثواب تمہیں عنایت فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ سخاوت کے فائدے اور بخل کے نقصانات۔ دنیا کی حقارت اور اس کی قلت و ذلت بیان ہو رہی ہے کہ اس سے سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ ہاں، جو کام اللہ کے لیے کیے جائیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، تمہارے بھلے کام تمہارے ہی نفع کے لیے ہیں، وہ تمہارے مالوں کا بھوکا نہیں۔ اس نے تمہیں جو خیرات کا حکم دیا ہے وہ صرف اس لیے کہ تمہارے ہی غربا فقراء کی پرورش ہو، اور پھر تم دار آخرت میں مستحق ثواب بنو۔ پھر انسان کے بخل اور بخل کے بعد دلی کینے کے ظاہر ہونے کا حال بیان فرمایا۔ فال کے نکالنے میں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے اور اس کا نکالنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ پھر بخیلوں کی بخیلی کے وبال کا ذکر ہو رہا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے مال کو روکنا
دراصل اپنا ہی نقصان کرنا ہے، کیونکہ بخیلی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ صدقے کی فضیلت اور اس کے اجر سے محروم بھی رہے گا۔ اللہ سب سے غنی ہے اور سب اس کے در کے بھکاری ہیں۔ غنا اللہ تعالی کا وصف لازم ہے اور احتیاج مخلوق کا وصف لازم ہے، نہ یہ اس سے کبھی الگ ہوں نہ وہ اس سے۔ پھر فرماتا ہے اگر تم اس کی اطاعت سے روگرداں ہو گئے، اس کی شریعت کی تابعداری چھوڑ دی، تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور قوم لائے گا جو تم جیسی نہ ہوگی، بلکہ وہ سننے اور ماننے والے حکم بردار نافرمانیوں سے بیزار ہوں گے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بدلے لائے جاتے اور ہم جیسے نہ ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی کے شانے پر رکھ کر فرمایا، یہ اور ان کی قوم اگر دین ثریا کے پاس بھی ہوتا تو اسے فارس کے لوگ لے آتے۔ اس کے ایک راوی مسلم بن خالد زنجی کے بارے میں بعض ائمہ جراح تعدیل نے کچھ کلام کیا ہے، واللہ اعلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سورت قتال کی تفسیر ختم ہوئی۔